آج ویو 360 میں پاکستان کا افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کا معاہدہ ملکی معیشت کے لیے کتنا مددگار ہو سکتا ہے؟ افغانستان کے ساتھ تجارت کے اس طریقہ کار کے بارے میں افغان تاجروں کا رد عمل جانیں گے آج کے شو میں۔ ہم ایرانی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آزاد تجارت کا کام کرے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان نے افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ صدیوں پرانے بارٹر سسٹم یعنی مال کے بدلے مال کی تجارت کی منظوری دی ہے، جس سے یہ چاروں ممالک آپس میں ڈالرز میں ادائیگی کے بغیر تجارت کر سکیں گے۔ اس نئے معاہدے کے تحت پاکستان کی ان تین ممالک سے تجارت سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا اور اس فیصلے پر عمل درآمد کی راہ میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہوں گے۔ لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں ورلڈ بینک کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ پر۔ ورلڈ بینک نے آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 2% رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ عالمی بینک کی طرف سے کل جاری کی گئی گلوبل اکنامک پراسپیکٹس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اگست 2022 کے سیلاب کے دیرپا اثرات، معاشی پالیسی کی غیر یقینی صورتحال اور خوراک، توانائی اور درآمدات کی ادائیگی کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کے محدود وسائل کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، جس سے موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران صنعتی پیداوار میں تقریباً 25% کمی آئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سال کے آغاز سے اب تک پاکستانی روپے کی قدر 20% کم ہو چکی، جس سے مہنگائی گزشتہ ماہ 38% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ورلڈ بینک نے عالمی سطح پر بھی معیشت کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں دی۔ رپورٹ میں عالمی معیشت کی شرح نمو سست ہو جانے اور 2.1% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جو کہ گزشتہ سال 3.1% تھی۔ پاکستان نے دنیا سے گزشتہ مالی سال میں 111 ارب ڈالر سے زیادہ کی تجارت کی، جس میں 80 ارب ڈالر سے زیادہ کی درآمدات اور تقریباً 32 ارب ڈالر کی برآمدات شامل تھیں۔ پاکستان کی وزارت تجارت کے مطابق پاکستان، ایران، افغانستان اور روس کے ساتھ کرنسی میں ادائیگی کے بغیر مصنوعات کے لین دین یا بارٹر ٹریڈ کے تحت سالانہ 1 ارب 15 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی برآمدات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ تقریباً 2 ارب ڈالر کی اشیاء درآمد کر سکتا ہے۔ اس بارٹر سسٹم کے تحت پاکستان 26 اقسام کی اشیاء جیسے چاول، گوشت، چمڑے کی مصنوعات، الیکٹرک پنکھے، گھریلو سامان، ٹیکسٹائل، جراحی کے آلات اور موٹر سائیکلز ان ممالک کو برآمد کر سکے گا، جبکہ ان کے بدلے درآمد کی جانے والی اشیاء کی فہرست میں تیل، پیٹرولیم کی مصنوعات، کوئلہ، گندم، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ جن ممالک کے ساتھ پاکستان نے بارٹر ٹریڈ کا معاہدہ کیا ہے، یہ تینوں وہ ممالک ہیں جو مختلف نوعیت کی معاشی اور اقتصادی پابندیوں سے متاثر ہیں۔ کچھ سال پہلے اقوام متحدہ نے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدوں کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ایران پر پابندیاں عائد کی تھیں، مگر تیل کے بدلے کھانے کی اشیاء درآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ امریکہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں اس سے الگ ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے طالبان کے اقتدار میں آنے پر امریکہ میں افغانستان کے مالی اثاثوں اور بعد میں خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی پر افغانستان پر مختلف طرح کی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ عالمی پابندیوں کی وجہ سے افغانستان کا اقتصادی ڈھانچہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے اور افغانستان کا مرکزی بینک مشکلات سے دوچار ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے روس کو بھی کئی طرح کی یورپی پابندیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے اس کا صنعتی اور تجارتی شعبہ اور معیشت متاثر ہوئی ہے۔ لیکن روس کئی یورپی ممالک کو ہیرے، مایا گیس سپلائی کر رہا ہے اور بھارت کے بعد اب اس خطے میں پاکستان کو بھی تیل بیچ رہا ہے۔ ایران اور تھائی لینڈ کے درمیان پہلے سے بارٹر سسٹم کے تحت تجارت ہو رہی ہے۔ ایران تھائی لینڈ سے چاول لیتا ہے، جس کے بدلے ایران تھائی لینڈ کو تیل فراہم کرتا ہے۔ ایران سری لنکا سے تیل کے بدلے چائے حاصل کرتا ہے۔ 70 کی دہائی میں بھارت اور سوویت یونین اسی نظام کے تحت اسلحے اور ہتھیاروں میں لین دین کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کا یہ معاہدہ کیسے آگے بڑھے گا اور اسلام آباد کی طرف سے بارٹر ٹریڈ کے لیے اس نئے معاہدے پر افغان تاجر برادری کا کیا رد عمل ہے، آئیے جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پاکستان نے افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ یا مال کے بدلے مال کی تجارت شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس طریقہ کار کے ذریعے پاکستانی سرکاری یا غیر سرکاری کمپنیاں اور تاجر اپنے طور پر تجارت کر سکتے ہیں۔ بلوچستان کے تاجر حکومت کے اس فیصلے سے خوش نظر آتے ہیں۔ ہم اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اسے ترکیہ، چین اور سعودی عرب تک بڑھایا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے ہماری برآمدات کو وسعت ملے گی اور درآمدات پر دباؤ کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔
تاجروں کے مطابق پاکستان، ایران اور افغانستان کے درمیان رسمی اور غیر رسمی طور پر بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی رہی ہے، مگر اب اس میں بہتری آئے گی۔ پہلے یہ تجارت مختلف کرنسیوں میں کی جاتی رہی ہے، اب یہ پہلا موقع ہے کہ کاروبار مال کے بدلے مال میں ہوگا۔ بارٹر ٹریڈ مال کے بدلے مال کو کہتے ہیں۔ یہاں سے مال جائے گا، وہاں سے مال آئے گا۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں اور یہ ایک فائدہ مند کام ہے۔ ماہرین معاشیات اور تاجروں کے مطابق اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان ڈالر بچائے گا، سرمایہ محفوظ رہے گا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ کچھ لوگ جہاں ایک طرف حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کر رہے ہیں، وہیں کچھ کاروباری حضرات اس میں مسائل کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تاجروں کے مطابق ایران سے پاکستان کو 150 سے زیادہ اشیاء لائی جاتی ہیں، جبکہ پاکستان سے زیادہ تر چاول، مکئی اور موسمی پھل ہی وہاں بھیجے جاتے ہیں۔ اس لیے تاجروں کے لیے بدلے میں مال دینا مشکل ہو جائے گا۔ ایران کی 150 اشیاء اور ہمارے تقریباً 4 اشیاء میں کوئی توازن نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئٹہ چیمبر آف کامرس کو بھی کوئی لایا عمل بنانا ہوگا کہ اگر وہاں سے 100 ٹن کا مال آئے گا، ہماری طرف سے 100 ٹن کے مال کے بجائے 200 ٹن کا مال جانا چاہیے۔ اس سے ہماری قیمت زیادہ ہوگی اور توازن برابر ہو جائے گا۔ اس لیے ہم ایرانی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آزاد تجارت کا کام کرے۔ کوئٹہ چیمبر آف کامرس کے حکام کے مطابق پاکستان سے زیادہ تر برآمدات افغانستان کو ہوتی ہیں، جس میں ادویات، آٹا، مویشی، کھانے پینے کے اشیاء، مشینیں اور دیگر چیزیں شامل ہیں، لیکن افغانستان سے زیادہ تر خشک میوہ جات اور تازہ پھل، قیمتی پتھر، کوئلہ اور کچھ دوسری چیزیں لائی جاتی ہیں۔ روس سے سستا تیل خریدنے کے پاکستان کے پہلے فیصلے کے بارے میں پاکستان کے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان منصوبے کے مطابق روس سے صاف نہیں بلکہ خام تیل خریدے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان روس سے روزانہ تقریباً 1 لاکھ بیرل کے قریب تیل خریدے گا۔ گزشتہ سال پاکستان نے 1,54,000 بیرل تیل درآمد کیا۔ مئی میں پاکستانی تیل کے تاجروں نے شکایت کی کہ ملک میں 35% تک ڈیزل ایران سے پاکستان میں اسمگل کیا جا رہا ہے۔ حفیظ اللہ شیرانی کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ پاکستان کو اپنی درآمدات کے لیے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 4 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے درآمدات کی ادائیگیاں اب مشکل ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے بارٹر سسٹم کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ان ممالک کے ساتھ تجارت کی صورت میں ڈالرز یا کرنسی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ماہرین سمجھتے ہیں کہ مال کے بدلے مال کے اس ماڈل سے پاکستان اپنی تجارت میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ڈائریکٹر اجمل صافی لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اجمل، ان تینوں ملکوں کے ساتھ پاکستان کی تجارت کا حجم پاکستان کی مجموعی تجارت کے تقریباً 3% سے بھی کم ہے، تو کتنا فرق پڑے گا اس کا پاکستان کی معیشت پہ؟ جی اسد اللہ صاحب، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ افغانستان پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے لیے بہت اچھا مارکیٹ ہے۔ یہ ڈیسیجن طالبان کے آنے کے بعد فوراً لینا چاہیے، کیونکہ جب طالبان گورنمنٹ آیا تو افغانستان اور پاکستان کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ تھرو بینک ٹرانزیکشن نہیں ہو رہا تھا، تو اسی وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے۔ اور اگر آپ صرف افغانستان مارکیٹ دیکھیں تو وہ 8 سے 10 ارب ڈالر کا مارکیٹ ہے اور ایک کنزیومنگ کنٹری ہے، اور پاکستانی پروڈکٹس کا وہاں پہ بہت بڑا ایک پہلے سے آلریڈی اسٹیبلش مارکیٹ ہے۔ تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو اگر افغانستان پاکستان کی جو ہسٹری دیکھے بزنس کا، تو 2.5 بلین تک پاکستانی پروڈکٹ جو ہائیسٹ وہ فگر ہے، پاکستانی پروڈکٹس افغانستان کو ایکسپورٹ ہو چکے تھے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس ڈیسیجن سے، اس SRO سے جو نیا قانون بنا ہوا ہے واٹر ٹریڈ کا، اس سے دوبارہ وہ مارکیٹ اسٹیبلش ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی وزارت تجارت کی طرف سے جو طریقہ کار یا ضوابط یا تاجروں کی اہلیت کے بارے میں جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، وہ سب کو کانفیڈنس میں لے کر دی گئی ہیں اور ایوری ون از آن بورڈ فار دیٹ؟ جی بالکل، اس میں ہم نے کافی ڈسکشن کیا بارٹر ٹریڈ پہ، تو پچھلے 1-1.5 سال سے ڈسکشن ہو رہا تھا۔ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا، یہ کوئٹہ چیمبر اور زاہدان چیمبر کے درمیان میں وارٹر ٹریڈ MOU سائن ہو گیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ اسکرو اکاؤنٹ کی پیمنٹ سیٹلمنٹ جو ہے نا اسکرو اکاؤنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، جو وہ فیل ہو گیا۔ پھر ابھی جو SRO 642 ایشو ہو چکا ہوا ہے، اس میں B2B بارٹر ٹریڈ ہے۔ جو کمپنی امپورٹ کرے گا وہ امپورٹ اماؤنٹ کے اگینسٹ
وہی کمپنی ایکسپورٹ کر سکتا ہے اور وہ ایکسپورٹ لیگل کنسیڈر کیا جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے اور اس میں ساری جو بزنس کمیونٹی ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک لیگل چینل کے ذریعے امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو, اس کا سب کا سپورٹ اور حمایت حاصل ہے. تو آپ سمجھتے ہیں, آپ کا کوئی ایسٹیمیشن ہے اس حوالے سے, چونکہ آپ نے کہا کہ 1.5 سال سے اس پہ کام ہو رہا تھا, اسٹڈیز ہو رہی تھیں, تو اگلے سال میں ان ملکوں کے ساتھ تجارت میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے, پوٹینشیل کتنا ہے اس حوالے سے؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ افغانستان کو جو پاکستان کا ایکسپورٹ ہے وہ 2.5 بلین ٹچ کر چکا تھا ماضی میں. تو ابھی بھی افغانستان ایک کنزیومنگ کنٹری ہے اور باقی دنیا سے افغانستان کے لیے امپورٹ بہت مشکل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی پاکستان نے بڑا اچھا ڈیسیجن لیا اور اس کی وجہ سے پاکستان کر سکتا ہے کہ 2, 3, 4 ارب 5 ارب ڈالر تک جو پہلے بھی ٹارگٹ تھا کہ اپنا ایکسپورٹ کو بڑھا سکے. اور اس کے اگینسٹ جو افغانستان سے امپورٹ کر رہا ہے, آپ نے تو سنا ہوگا کہ نیوز میں پرائم منسٹر صاحب جو شہباز شریف ہے انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان سے کوئلہ جو ہم امپورٹ کریں گے وہ 2 سے 3 ارب ڈالر ہمیں فائدہ ہوگا. وہ فائدہ اس مد میں نہیں ہے کہ ریٹ میں کم ملے گا, اس میں یہ ہوگا کہ وہ پاکستان میں انرجی کے کرائسس ہے اور پاکستان کا جو سال میں 2-3 ارب ڈالر کول امپورٹ کرتا ہے باقی انڈونیشیا اور ساؤتھ افریقہ سے. تو یہ بارٹر ٹریڈ کی رزلٹ میں یہ افغانستان سے امپورٹ ہوگا اور پاکستان کو باہر ڈالر نہیں بھیجنی پڑے گی. یہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور افغانستان کے لیے بھی ہوگا. لیکن افغانستان کے ساتھ پہلے بھی تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی تو کام کر رہا ہے, اس کا کیا ہوگا, اس کے ذریعے ہونے والے کاروبار پہ کیا اثر پڑے گا, یا وہ مرج ہو جائے گا اس کے ساتھ, کیسے کام ہوگا اس پہ؟ افغانستان میں ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے افغانستان کے لیے ہو رہا تھا وہ بہت زیادہ کم ہو چکا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ افغانستان سے بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہو رہے, اور جب بینکنگ ٹرانزیکشن پیمنٹ ٹرانزیکشن نہ ہو تو آپ کا امپورٹ جو باقی دنیا سے وہ مشکل ہے. تو افغانستان سینکشن کنٹری تو نہیں ہے, لیکن اسٹیٹ بینک آف افغانستان جو ہے اس کے ریزرو فریز ہو چکے ہیں اور انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اور جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے وہ افغانستان سے نہیں ہو رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس موقع پہ جو یہ فیصلہ لے چکا ہے پاکستان گورنمنٹ, یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے اور اس سے پاکستانی پروڈکٹس کا افغانستان میں بہت بڑا میجر شیئر پاکستانی پروڈکٹس کو مل سکتا ہے. ایک لاسٹ پہ اجمل, اگر آپ یہ بتا سکیں, جو بارڈر پہ اکثر ہم ایشوز دیکھتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ بارڈر کراسنگ سے ہو رہا ہوتا ہے, ٹرکس آ جا رہے ہوتے ہیں, اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈر پہ یہ ٹرکس جو ہیں کسی بھی وجہ سے روکے جاتے ہیں دونوں سائڈز پہ. ان معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ اس کے لیے کافی پہلے سے ڈیسیجن پاکستان گورنمنٹ لے چکا ہے. تورخم بارڈر کو اگر آپ دیکھیں وہ 24/7 ہے. اسی طرح اس کا ٹائمنگ جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے اور وہاں پہ جو سٹاف ہے وہ بڑھایا گیا. چمن بارڈر پہ ایسا ہی ہے, اور 2 اور بارڈر ہے جو غلام خان اور خرلاچی ہے. غلام خان بارڈر کو بھی ٹرانزٹ کے لیے پاکستان گورنمنٹ نے الاؤ کیا جو پہلے نہیں تھا, اور اس کی ٹائمنگ بھی بڑھایا گیا. 8 گھنٹے سے تقریباً 12-14 گھنٹے کام کر رہے ہیں. تو کافی حد تک جو وہ ایشوز ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ایڈریس ہو رہے ہیں اور وہ حل کا راستہ جو ہے اس کے لیے نکال رہے ہیں. لیکن پھر بھی کیونکہ وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, ایشوز ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میجر ایشو جو تھا وہ لیک آف ایک لیگل میکانزم تھا جو دونوں کنٹریز کا بزنس اس کی تحت ہو سکے, اور وہ بھی فیصلہ پاکستان گورنمنٹ نے لے لیا. بہت بہت شکریہ اجمل صافی, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح کا آپ کا پرسپیکٹیو ہے کہ پاکستان کا آن ورڈ جو ہے وہ ٹریڈ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھ سکتا ہے. 2.5 بلین ایک ایسا نمبر ہے جس پہ پاکستان اس سے پہلے بھی ٹچ کر چکا, اور سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے آگے جا سکتا ہے. مرزا اختیار بیگ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق ایڈوائزر رہ چکے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ, اور اس کے علاوہ FPCCI کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ بارٹر معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں. پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اختیار, آپ کے خیال میں یہ طریقہ کار بہتر ہے, مسائل کا حل ہے اس میں؟ جی ہاں, دیکھیں اس وقت پاکستان کو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اسد اللہ صاحب وہ یہ ہے کہ ڈالر آؤٹ فلو ہمیں ہم افورڈ نہیں کر پا رہے. ہمیں امپورٹ کرنے کے لیے جو LCs کے اگینسٹ ڈالر چاہیے وہ ہمارے ذخائر اتنے ڈپلیٹس ہو گئے ہیں, اتنے کم ہو گئے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں پھر LCs کھلنا مشکل ہو گئی ہیں اور ڈالر کی وجہ سے پابندیاں ہیں, ایون را مٹیریل وغیرہ نہیں آ رہا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو ڈالر سے ریزرو سے پیمنٹ کرنا اس وقت حکومت کے لیے بڑا مشکل کام ہے.
वाटर ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किया गया इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वाटर ट्रेड में हम लेन देन और माल के बदले माल जिसको आप कहते हैं हम ट्रेड करते हैं जी। और रीजनल ममालिक के साथ ये ट्रेड बड़ी पुरानी रिवायत है और ये बहुत बड़ी ट्रेड थी। रीजनल ममालिक में यही 3 ममालिक हमारे हैं, लेकिन इन तीनों ममालिक में एक और चीज कॉमन है, वो ये कि इन पे सैंक्शनें लगा दी गई हैं। यूनाइटेड नेशन की सैंक्शंस हैं ट्रेड या अमेरिका के ट्रेड सैंक्शंस हैं, जिसकी वजह से ममालिक के साथ नॉर्मल तरीके से काम करना मुश्किल हो रहा है। बैंकिंग चैनल्स भी नहीं खुल पा रहे क्योंकि इजाजत नहीं है। लिहाजा ये तीनों चीजों को ये बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट एड्रेस करता है। पहला तो ये सैंक्शन वाले ममालिक में बार्टर ट्रेड एक आइडियल है तरीकेकार तिजारत करने का, और दूसरे हमारे रिजर्व जो कम हो गए हैं उनको मजीद कम होने से रोकने के लिए आप बगैर डॉलर की पेमेंट के तहत अशिया की खरीद फरोख्त होती है। तो ये आइडियल सिचुएशन है। आपको ये बात बताता चलूं कि जब अमेरिका के ऊपर सैंक्शंस लगी थी और पाकिस्तान ने बासमती राइस की एलसियां खोलनी वगैरह सब बंद कर दी थी, वहां पे एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, इंडिया ने बार्टर ट्रेड उसके पास था पहले से एग्रीमेंट। बार्टर ट्रेड को इस्तेमाल करते हुए तकरीबन $1 बिलियन का बासमती राइस जो है वो ईरान को भेजा है। पूरी मार्केट हमारी बासमती राइस की वो इंडिया से केटर हुई थी। लिहाजा ये 2 बातें में कोई शक नहीं है, एक तो ये हमें डॉलर का आउटफ्लो बचाएगा, दूसरे ये वो ममालिक जिन पे सैंक्शंस हैं उनसे तिजारत करने के लिए एक वाया मीडिया है, और तीसरी ये पुरानी ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, लेकिन इसको कामयाब बनाने के लिए आपको बार्टर मार्केट्स बनानी पड़ेगी बॉर्डर पे। लेकिन उस पे हम जाते हैं, बार्टर मार्केट्स पे भी जाते हैं। मेरे साहब एक चीज़, पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इस वक्त, जो ट्रेडिंग सिस्टम है, जो तजारती निज़ाम पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहा है, उसमें ये बार्टर सिस्टम जो है वो मर्ज कैसे होगा और पोटेंशियल कितना है? अभी मैं अजमल साफी से भी यही पूछ रहा था कि पोटेंशियल दोनों साइड्स पे। जी प्लीज। जी, हमारी फिगर आज की जो हमने देखी अप टू डेट फिगर है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड जो $2.5 बिलियन तक पहुंच गई थी, वो कम होके $1.5 बिलियन तक आ गई है, जिसमें पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है $600 मिलियन है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट $833 मिलियन है। तो इन तीनों ममालिक में अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे ज्यादा ट्रेड $1.5 बिलियन की अभी भी है। उसके बाद ईरान के साथ हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $632 मिलियन है, जिसमें $614 मिलियन की इंपोर्ट है और $18 मिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट है। और फिर रशिया के साथ हमारी $325 मिलियन की टोटल ट्रेड है, जिसमें $150 मिलियन की इंपोर्ट और $175 मिलियन का एक्सपोर्ट। टोटल मिला के इस वक्त जो $2.5 बिलियन का तकरीबन इन 3 ममालिक की ट्रेड है, और हम इजीली इस ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बार्टर ट्रेड से न सिर्फ ट्रेड बढ़ती है, क्वांटम बढ़ता है, और वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एलसीज वगैरह की वो बीच में नहीं होती, तो ज्यादा ट्रेड होती है। अमूमन ट्रेंड यही देखा गया है कि बार्टर ट्रेड में क्वांटम ऑफ ट्रेड बढ़ता है। तो कितने परसेंट आप समझते हैं क्वांटम ऑफ ट्रेड कितने परसेंट बढ़ सकता है? अगर आप ये सारी चीज़ें अगर हम मद्देनजर रखते हैं, आपने कहा कि तकरीबन दोनों को अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को मिलाते हैं तो तकरीबन कोई $4 अरब का ये जो है वो ओवरऑल क्वेश्चन एक बनता है। आप समझते हैं ये 4 अरब से बढ़ सकता है? कितने परसेंट बढ़ सकता है? ये मैं समझता हूँ ग्रेजुअली 20 से 25% बढ़ सकता है, और इसमें विन विन सिचुएशन है। आपके बैंकिंग चैनल ना होना को कवर करता है, आपके सैंक्शंस को कवर करता है, आपके डॉलर के रिजर्व्स जो कम हो गए बिल्कुल और डॉलर नहीं है उसको एड्रेस करता है। साहब लेकिन ये चीज़ जिस तरह आप मेंशन कर रहे हैं कि ये सारे बेनिफिट्स तो होंगे, लेकिन बेनिफिट्स तो तब होंगे जब पाकिस्तान के पास कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने को होगी। पाकिस्तान अक्सर वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है जो कि बाहर से इंपोर्ट होती हैं, पहले उनका रॉ मटेरियल, और फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, तो असद साहब मैं आपको बतलाऊं, पहले तो इन तीनों ममालिक में अफगानिस्तान के अलावा रशिया एंड ईरान के साथ जो चीज हमने इंपोर्ट करेंगे जो होगी वो है
पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, LPG, LNG, क्योंकि ये उनकी, और प्लास्टिक क्योंकि उसके बाई प्रोडक्ट हैं नेफ्था क्रैकर्स वगैरह में. लिहाजा हमने पाकिस्तान से ये चीजें खरीदनी है और अपने रिफाइनरीज में हम इसको रिफाइन करके पेट्रोल सप्लाई भी कर सकते हैं. इंडिया की जो भी एक्सपोर्ट बढ़ी है, मैं रिसर्च कर रहा था, मैं बड़ा हैरान रह गया ये सुन के और देख के कि इंडिया ने रशिया से और ईरान से सस्ता ऑयल लिया बॉर्डर में और अपने रिफाइनरी जो थी उसमें रिफाइन करके एक्सपोर्ट किया. तो आप समझते हैं कि एक ये मार्केट पाकिस्तान को मिल सकती है, लेकिन बाकी चीजों में पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करेगा? एक तो डेफिनेटली आपने जिस तरह से पाकिस्तान, मैं बतलाता हूँ, सबसे पहले तो ईरान में राइस की बहुत बड़ी मार्केट है, बासमती राइस. ये स्टैब्लिश मार्केट है हमारी, जिसको वाटर सिस्टम ना होने की वजह से इंडिया ने ग्रैब कर लिया था. तो 1 मिलियन, लेकिन पाकिस्तान में तो सैलाब थे पिछले साल और फसल जिस तरह की हुई है, क्या एक्सपोर्ट करने को शॉर्ट टर्म तो कुछ नहीं है? नहीं, देखिए राइस इज ऑन द राइज. राइस में आपके $3 बिलियन तक का टारगेट रखा गया है इस साल. 2 बिलियन तो हमने एक्सपोर्ट कर लिया था. मैं समझता हूँ कम से कम $500 बिलियन ईरान को ओवर ए पीरियड आप मार्केट रिगेन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया $1 बिलियन राइस, सिर्फ राइस बासमती जो है वो ईरान को दे रहा है. मेरे साहब एक चीज, पाकिस्तान में अक्सर हम जिस हवाले से बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इंडिया पाकिस्तान का, और बहुत से हल्के ये बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का सबसे बेहतर और बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है चाइना के बाद, या चाइना के पैरेलल आ सकता है. इस पे काम होता है? आप हुकूमती कॉरिडोर्स में भी रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे काम होता है? और नहीं होता तो क्यों नहीं होता? देखिए, रीजनल ट्रेड दुनिया का सक्सेसफुल मॉडल है. नाफ्टा ले लें, EU ले लें, आसियान ले लें. हमारी बदनसीबी ये सार्क का ब्लॉक जो है उसे 5% ट्रेड आपस में बहुत मुश्किल कर पा जा रहा है. हमने साफ्टा साइन किया था, लेकिन वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स इंडिया पाकिस्तान में होने की वजह से वो भी कामयाब नहीं रहा, उसमें भी हमको नहीं मिल सका. मैं ये समझता हूँ इंडिया के साथ ट्रेड को खोलना है. इस बार हमारी कॉटन की फसल जो 10-11 मिलियन बेल होती थी, वो 4.25 मिलियन बेल हुई है, और उसकी वजह से हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी उन हालात में जब डॉलर हमारे पास खाने को नहीं था. इंडिया के साथ वाघा बॉर्डर से जो अपना कॉटन आती थी हमें, वो सस्ती भी पड़ती थी, कम इन्वेंट्री भी रखना पड़ता था, लेकिन ट्रेड क्योंकि इंडिया के साथ बैंड है, बंद है, वो हम अवेल नहीं कर सके. मैं समझता हूँ पोटेंशियल कितना है इंडिया के ट्रेड के साथ मेरे साहब? बहुत ज्यादा. हमने तो ये थर्ड कंट्री जो चीजें आ रही हैं, डाइज है, केमिकल है, इवन मशीनरी, असदुल्ला साहब आप सुन के ताजुब करेंगे, वाया थर्ड कंट्री आ रही है. टेक्सटाइल की वीविंग लूम्स जो है वो यहाँ एग्जीबिशन में डिस्प्ले होती है, दुबई से थर्ड कंट्री शिपमेंट हो रही है. तो दूसरे ये वाटर ट्रेड में जो हुकूमत को फायदा है, आपको पता है कि 30-40% हमारी फर्नेस ऑयल की कंजम्पशन कम हो गई थी. हम बड़े खुश थे कि हमने कंट्रोल किया. वो कंट्रोल नहीं था, वो स्मगलिंग से आपका ईरान से आ रहा था. ये तमाम अब गैस तक बॉक्सेस जो हैं वो LPG के ईरान से आ रहे हैं. कम से कम LPG ये वाटर एग्रीमेंट साइन करने के बाद आपको अब टैक्सेस के मद में, ड्यूटीज के मद में रेवेन्यू तो मिलेगा, और ये लीगल चैनल से आएगा इलीगल के बजाय. तो इसमें दो राय नहीं है. अच्छा, मैं बात कर रहा था, थाईलैंड और ईरान एक सक्सेसफुल मॉडल है जो वाटर ट्रेड में बहुत कामयाब गया है. उसपे वेक साहब हम जी थाईलैंड और ईरान के मॉडल पे और ईरान श्रीलंका मॉडल पे वी जस्ट हैड अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन दैट, लेकिन इस पे हम दोबारा से एक बहस कर सकते हैं, दोबारा से गुफ्तगू रख सकते हैं. बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का. मिर्ज़ा इख्तियार बेग नाज़रीन हमारे साथ थे, और जिस तरह की इस वक्त पाकिस्तान के साथ बार्टर ट्रेड के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो एग्रीमेंट हुआ है, अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.